بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نواب اسلم رسانی صاحب، جناب رشید رسانی صاحب، جناب امیر معین پور صاحب، جناب مفتاح سعید صاحب، جناب رسوا فخر صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہندوستان پیس فورم کا اور خاص طور پر رشید رسانی صاحب کا اور میر معین پور صاحب کو بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اس سیمینار کا اس فورم کا اہتمام کیا، اور آپ سب خواتین حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں کہ تقریباً 8 گھنٹے ہو گئے اس پروگرام کو شروع ہوئے اور درجہ حرارت بھی منفی میں ہے، اس کے باوجود بھی میرا کہنا ہے کہ 2/3 لوگ ابھی تک یہاں موجود ہیں۔ خاص طور پر میری بہنیں اور بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں، اور جس انعامات سے اور جس ڈسپلن سے آپ نے سب تقاریر کو سنا ہے، اسلم رسانی صاحب کی تقریر تو ہمیں سننی پڑتی ہے، لیکن باقی تقاریر کو بھی جس طرح آپ نے سنا ہے، یہ یقیناً ایک بڑی منفرد بات ہے۔ ورنہ آپ یقین کریں کہ بڑی بڑی فورمز پر بھی چند آدھے گھنٹے کے بعد لوگ آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مقرر رات کو سنتا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کی مہربانی ہے اور آپ حضرات کی بلوچستان سے محبت، پاکستان سے محبت اور اپنے ایشوز سے جو آپ کا لگاؤ ہے، اس کو صاحب ظاہر ہوتا ہے۔ اس سیمینار کی، اس فورم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ملک کی پارلیمان میں، ملک کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں پاکستان کے مسائل کی بات ہو رہی ہوتی، وہاں پر پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو رہی ہوتی، تو یقیناً اس سیمینار کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ فورم ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ فورم قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہو، ایک دوسرے کو گالی دینے میں، ایک دوسرے پر الزام لگانے میں ان کا وقت گزر جائے، جب سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے، جب سیاستدان ہر طریقے سے ایک دوسرے پر الزام بھی لگائیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کی بھی کوشش کریں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، تو عوام کے مسائل پھر ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور وہی حالات ہوتے ہیں جو آج پاکستان کے ہیں۔ آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری معیشت کی بدحالی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور ہماری سیاست کی ناکامی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی ایسا فورم ہو جہاں پر پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات تو ہو سکے، اس کے حل کی بات ہو سکے، جہاں پر اس بات کو سنا جا سکے۔ تو رشید رسانی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ابتدا جو ہے وہ کوئٹہ سے کریں، یہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے، یہاں مقصد ووٹ حاصل کرنا یا اپنی کامیابی یا باتوں کو اجاگر کرنا یا کسی اور کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ عوام کے مسائل کی بات ہو۔ رشید رسانی صاحب نے اور ان کا حل تلاش کیا جائے۔ رشید رسانی صاحب نے جس محفل کا اہتمام کیا ہے، یقیناً یہ ایک تاریخی پروگرام ہوگا۔ تو مجھے پور صاحب نے بتایا کہ اس قسم کا پروگرام پہلے کبھی بھی کوئٹہ کے بلوچستان کے اندر نہیں ہوا، یہ بھی ایک منفرد بات ہے۔ آج مشکل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم کس طرح آج ان معاملات کا حل تلاش کریں گے، کس طرح ہم پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنائیں گے۔ مجھے خاص طور پر جو سب سے تشویش ہے، جو سب سے پریشانی ہے، کہ آج اتنے تشویشناک حالات ہونے کے باوجود مجھے سیاسی نظام کے اندر وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ معمول کے حالات نہیں ہیں، غیر معمولی حالات ہیں، ان کا مقابلہ بھی ایک غیر معمولی عمل سے کیا
کرنا پڑے گا، ورنہ آج جہاں ہمارے ہمسایہ ملک بھی پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ 23 کروڑ کا ملک ہے جو ہر طریقے سے پریشانی کے شکار ہے، اور اگر ہم اس کے الزام لگانا چاہیں تو یہ الزام ہم سب پر آتا ہے، جس کے اندر میں خود سب سے زیادہ شامل ہوں۔ ہم سب نے حکومتیں کی ہیں، ہم سب اپوزیشن میں رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے، یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہے، لیکن یہ یہاں سبق حاصل کرنے ہیں کہ کس طرح ہم ماضی کے 75 سال سے سبق حاصل کر کے اگلے مستقبل کی طرف دیکھیں، کس طرح ہم ان نوجوانوں کو مستقبل بہتر بنائیں۔ آج 75 سال پاکستان کو ہو گئے، اس سال 50 سال 73 کے آئین کو بھی ہو جائیں گے۔ اگر ہم مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کے سامنے بہت سی نمبر رکھے ہیں، اگر ہم ہر سال 1% بھی لٹریسی ریٹ بڑھاتے رہتے تو آج پاکستان 100% لٹریسی کے قریب ہوتا۔ یہ اور جو تعلیم کا معیار کی بات کی گئی ہے، یہ ہمیں آج پھر ملک میں بنیادی باتوں پر آنا پڑے گا کہ تعلیم کا معیار کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے کس طرح صحت کے معاملات کو بہتر بنانا ہے، اور صرف یہ معاملہ اسکول یا اسپتال بنانے سے نہیں ہوتا، اس نظام کو بنانا پڑے گا، اور حکومت جو ہے وہ اس کو سروس کی ڈلیوری کرنی پڑے گی۔ یہ وہ کمی ہے جو آج نظام کے اندر ہے۔ آپ کے سامنے جو میرے بہت سے بھائیوں نے یہاں پر بڑی کھل کر بات کی، بلوچستان میں گیس اور بجلی کے مسائل سے لے کر گوادر تک کی بات کی ہے، انہوں نے بلوچستان کے وسائل کے استعمال کی بات کی ہے، انہوں نے بلوچستان کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی ہے۔ ان مسائل کا بھی فورم جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، وہ صوبائی اسمبلی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک لسٹ بنتی ہو الیکشن میں کہ یہ جیتے گا اور یہ ہارے گا، جہاں پر عوام کی رائے کا احترام نہ ہو، جہاں پر جو لوگ اسمبلی میں جائیں وہ آپ کی نمائندگی نہ کرتے ہوں، تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جن باتوں کا ذکر ہو یہ تمام مسئلے حل طلب ہے اور یہ حل موجود ہیں، آئین کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ان مسائل کی بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، اس حق کو لینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ہمیں بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ابھی حسن صاحب نے بات کی، ایک آدمی 50-55 ہزار ووٹ سے آ گیا، وہ کل تک بھی قومی اسمبلی کا ممبر تھا، سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، اسٹے سپریم کورٹ سے ہوا ہوا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب ملک میں انصاف کا نظام بھی مفلوج ہو جائے، وہ بھی ناکام ہو جائے، انصاف نہ دے سکے، اور جب انصاف وقت پر نہیں ملتا تو پھر لوگ دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ آج ایک صوبہ جس کو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہونا چاہیے تھا، جس کے وسائل پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ ہیں، آج وہ پاکستان کا سب سے بدحال صوبہ ہے۔ حالانکہ میں ضرور کہوں گا کہ جو سیاسی سوچ یہاں پر ہے، جو اپنے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ یہاں پر ہے، وہ کسی اور صوبے کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملات اس وقت حل ہوں گے جب ہم لسٹیں بنانا چھوڑ دیں گے، جب جس کو بلوچستان کے عوام ووٹ دیں گے وہی آدمی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جائے گا، جب راتوں رات سیاسی جماعتیں بننا ختم ہو جائیں گی، جب سینکڑوں کروڑ روپیہ دے کر بلوچستان میں سینیٹر نہیں بنیں گے، پاکستان میں سینیٹر نہیں بنیں گے، جو سب سے جس کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے شرمندگی اور باعث ہے کہ آج جماعتیں بھی اور افراد بھی پیسے دے کر اس ہاؤس تک پہنچتے ہیں، کیا وہ عوام کے مسائل حل کریں گے؟ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوتے یا پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان کی معیشت مشکل میں ہے، تو پھر اس کی بنیاد وہاں پر وہی پہنچتی ہے کہ اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے، آئین کا احترام نہیں کریں گے، ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے،
یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو اس سے بہت پہلے دوسرے ممالک نے حل کر لیے. ہم آج بھی مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں. شرمندگی کی باعث ہے کہ 21ویں صدی میں ایک اتنا بڑا ملک ہو اور اس کے اندر مسنگ پرسن کا معاملہ موجود ہو. یہ انصاف کی نظام کی ناکامی ہے، یہ آئین کی ناکامی ہے. دہشت گردی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ انصاف کے نظام کا تقاضا ہے کہ گناہ کو بے گناہ سے علیحدہ کر سکے. اور جو ملک آئین کی پاسداری نہ کر سکے، انسانی حقوق آئین کی بنیاد ہوتے ہیں. کسی بھی دنیا کا آئین دیکھ لیں، پاکستان کا آئین پڑھ لیں، اگر ہم انسانی حقوق بھی نہ دے سکیں تو پھر ہم باقی آئین کے کون سا حصہ اپنے عوام کو دے سکیں. یہ بنیادیں ہیں. آج پاکستان کو بنیادوں کی طرف واپس آنا پڑے گا. ہم نے ایٹمی طاقت تو بن گئے، ہم نے موٹر میں بنا دی، ہم نے بجلی کے کارخانے بنا دیے، بہت سی اور چیزیں بنائی، لیکن ہم اسکول کا معیار بہتر نہ کر سکے، ہم اسپتال کا معیار بہتر نہ کر سکے، ہم عوام کی زندگی بہتر نہ کر سکیں. یہ بہت بڑی ناکامی ہے. آج ہمیں اس سے سبق حاصل کر کے مستقبل کو دیکھنا ہے. آج وقت ایک دوسرے کے دستوں کے نباہ ہونے کا نہیں ہے. آج وقت ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ آج سیاسی نظام میں کیپیسٹی نہیں ہے ان کے معاملات کو حل کرنے کی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک یکجا ہو کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں. جہاں جس مشکل میں ہمارا ملک ہے، اگر اس کا ذرا بھی احساس اور ملک کی سیاسی قیادت کو ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں، جو آپ باتیں سنتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی. آج مل کر ملک کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی سیاسی جماعت 100% سیٹیں لے کر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں آ جائے ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں. اس لیے آج ہم جو یہاں پر بات کرتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ اپنی سیاسی مفاد سے ہٹ کر اپنے ناک سے آگے دیکھیں، اپنے ادارے کے مفاد سے آگے دیکھیں. اور یہ بات صرف سیاست تک محدود نہیں ہے. ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا ایک لمبا عرصہ اقتدار میں نہایت اثر بھی آج موجود ہے. تو اگر یہ کہیں کہ صرف سیاستدان اس کے ذمہ دار تو یہ بات نہیں ہے. جو حالت ہماری ادلیہ کی ہے وہ آپ ذرا مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہاں پر آج جب حکومت کام کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کون سا اثر میرے کام پر آئے گا. اگر ہم کسی مسائل کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کسی معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو نیب کا خوف ہے، عدلیہ کا خوف ہے، اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہے، تو کام کون کرے گا؟ پھر ذمہ داری تو سب کی ہوئی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اور آج تو بالکل میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم انتہا پہ پہنچ گئے. پاکستان اپنے مسائل کی انتہا پہ آج موجود ہے. اس سے زیادہ مکمل نہیں ہو سکتے، نہ اس سیاسی انتشار کا، نہ ہی جو ملک کے اندر اقتصادی انتشار ہے اس کا اور مکمل نہیں ہو سکتے. بالکل ایک بریکنگ پوائنٹ ہے. اس بات کا احساس موجود نہیں ہے. مجھے سب سے بڑی تشویش اس بات کی ہے، وہ احساس نظر نہیں آتا. نہ سیاستدانوں کی باتوں میں نظر آتا ہے، نہ ہی جو ماہرین ہیں ان کی باتوں میں نظر آتا ہے. ہم مسائل کا ذکر ضرور کرتے ہیں لیکن کیا ان کے حل کی بات بھی کرتے ہیں؟ ان تمام مسائل کے حل آئین کے اندر موجود ہیں. ان سیاسی مسائل کے حل آئین کے اندر موجود ہیں، آئین کے مطابق چلنے پر موجود ہیں. تجربہ آپ کے سامنے ہے. 75 سال کا تجربہ ہے. ماشاء اللہ گورنمنٹیں بھی لگی ہیں، ہائیبرڈ سسٹم بھی بنے ہیں، پیچھے سے رہ کر یہ حکومت ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان کے آئین کو موقع دے کر دیکھیں. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ جو فورم ہے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر یہی آواز دے کر جائیں کہ ہم کس طرح سب مل کر آج پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سیاست ہوتی رہے گی، ملک کی معیشت ہوگی تو سیاست ہوگی، ملک کا وقار ہوگا تو سیاست ہوگا. اس لیے
آج ہم سب کے اوپر لازم ہے. آپ حضرات کی مہربانی ہے، آپ نے بڑے نماز سے ہماری باتوں کو سنا. مرزا اسماعیل صاحب نے، مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے آپ کے سامنے جو ملک کے مسائل ان کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے حل کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن آج ضرورت ان معاملات کو سمجھنے کی ہے اور اپنے مفاد سے بڑھ کر پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ جو مشکلات، جو معاشی مشکلات آج ہیں، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، مرزا اسماعیل صاحب بھی جانتے ہیں، ہم نے لمبے عرصے حکومت میں گزارے ہیں، حکومت میں کم گزارے ہیں، پوزیشن میں زیادہ گزارے ہیں، لیکن جو آج معاشی حالات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے یہ چند دنوں یا مہینوں یا سالوں کی بات نہیں ہے، ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا. اس بات کو یاد کریں، کوئی موقع نہیں ہوتا. دوسرے بھی اس قوم کی مدد کرتے ہیں جو اپنے مسائل خود حل کرنا جانتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے. آج ہم نے یہ دنیا کے سامنے ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے بار بار، اپنے معیشت کے چلانے کے اندر، اپنے ملک کو چلانے کے اندر ہمیں ذمہ دار قوم کی حیثیت سے، ذمہ دار لیڈرشپ کی حیثیت سے آج دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہوگا. ورنہ کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. آپ کو بھی یہ مشکل فیصلے کر کر ان کو سہ کر، اور جب بھی معیشت میں مشکل آتی ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بہت عوام پر ہی پڑتا ہے، بہت کسی اور پر نہیں پڑتا. کوئی آسان حال ان چیزوں کے نہیں ہوتے. تو ہم نے آج مشکل فیصلے کر کر یہ معاملات کو درستی کے سفر میں ڈالنا ہے. یہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کی بات نہیں، اس سے زیادہ لمبا عرصہ لگے گا. جس چیز کی تباہی جب بھی شروع ہوئی ہو، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، تو اس کے درست ہونے میں بڑا عرصہ درکار ہوتا ہے. تو میں آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ جو آپ نے ہندوستان کے مسائل کا ذکر کیا، گوادر کی بات ہوئی ہے، آپ گوادر جائیں، وہاں پر کم از کم 11 سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کی تختیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن گوادر کے اندر کچھ بھی نہیں، ایک شیر بھی گوادر میں نہیں آ سکتا. یہ گوادر کی حقیقت ہے. ہم گوادر کے شہریوں کو بجلی اور پانی نہ دے سکے، بہت سے منصوبے بنے، اس کی لمبی تاریخ میں بھی جانتا ہوں، اور یہ نہیں کہ بدنیتی تھی، کوشش ہوئی. لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جو اثرات ہمارے ملک کی سیاست پر، جو غیر آئینی اثرات ہوتے ہیں، یہ ان اثرات کی وجہ سے تمام چیزیں وہیں پر رہ جاتی ہیں. اور آج جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اس کو دبانے سے کچھ نہیں ملے گا. عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. عوام کی آواز پر آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کے باہر نکلنے سے پہلے آپ ان کے مسائل حل کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں، ان کو حل کریں. یہ وہ معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے تھے. یہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے بہت ٹائم بھی دیا اور بڑے رواج سے ہماری بات کو سنا. یہی میسج ملک کے اندر عوام کی مشکلات کا، ان کے حل کا اور ایک راستہ آگے بڑھانے کا. کیونکہ آج جہاں پر ہم ہیں اس کے اندر کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں. لیکن اگر ذمہ داریوں کا ہی ہم تشخیص کرتے رہیں اور اس کے ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، اور یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے. لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ جب ملک کے اندر مشکل آئے ان مسائل کو حل کرنے کا راستہ ڈھونڈیں، بہانے بنانے کا راستہ نہ ڈھونڈیں. یہی بات آج اس فورم سے ہم نے کرنی تھی. یہ انشاءاللہ اس معاملے کو آگے بھی بڑھائیں گے. لیکن جو آپ نے بلوچستان کے مسائل کا ذکر کیا ہے، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ان سب معاملات کے حل موجود ہیں. وہ کچھ آپ حضرات جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. مثلا میں یہ آپ کو بتا دوں، بجلی اور گیس کے معاملے میں جب میں وزیر اعظم تھا، میں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں تمام صوبوں کو کہا کہ آپ اپنی گیس بھی لے لیں، آپ اپنی بجلی بھی لے لیں، یہ کمپنیاں بھی لے لیں، یہ صوبے خود چلائیں گیس اور بجلی کے نظام میں. پھر جا کر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. پھر یہ اثاثے جو محرومی ہے ختم ہوگا. جو اثاثے محرومی ہے اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں. ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، احساس محرومی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. ورنہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ
پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جو احساس محرومی کی بنیاد پر جس کی اکثریت ملک سے پیدا ہو گئی تھی. جب اس پاکستان میں پیدا ہوا وہ 6 کروڑ تھے اور ہم 4 کروڑ تھے. دنیا میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک ملک سے اکثریت چھوڑ کر علیحدہ ہو گئی. یہاں پر ہوا. تو ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے. آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. تھوڑی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کرنی پڑے گی کہ کس طرح ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ملک میں آئے گا. آئین آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے, اگر اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ یہ احساس محرومی جو ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, اور جب یہ احساس محرومی ہوتا ہے اس کے اندر کچھ حقائق ہوتے ہیں, کچھ باتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں جو حقیقت اور مبنی نہیں ہوتی. ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل تلاش کریں, ایک دوسرے پر الزام مت لگائیں, اس کا اپنی جگہ ہے, لیکن آج سب کو مل کر حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سیاسی نظام بھی ہے, اس کے اندر عسکری نظام بھی ہے, اس کے اندر عدالتوں کا نظام بھی ہے. آج سب پر لازم ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر ان معاملات کا حل کریں. آپ ذرا تو بہت شکریہ.